एंटी करप्शन की इंक्वायरी में पेश न होने पर वफाकी वज़ीर दाखिला के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने पंजाब पुलिस इस्लामाबाद रवाना। मकामी पुलिस को इत्तला देकर राना सना की गिरफ्तारी के अमल का आगाज किया जाएगा। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर कहते हैं राना सनाउल्लाह पेश नहीं हो रहे, अदालती अहकामात पर अमल नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। राना सनाउल्लाह ने नहायत जवां मर्दी और बहादुरी और इज्जत एहतराम से जो है पहले जुल्म का मुकाबला किया। हमें पंजाब हुकूमत से कोई खौफ नहीं है, कभी कोई खौफ नहीं है। गिरफ्तार कर ले हमें, हम इनकी तरह जमानतों के लिए जो है धक्के नहीं खाते फिरेंगे अदालतों के अंदर। तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च से कबल राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करना चाहती है। राना सनाउल्लाह ने पहले भी बहादुरी से जुल्म का मुकाबला किया। पंजाब हुकूमत से कोई खौफ नहीं, गिरफ्तार कर लें। इनकी तरह अदालतों में जमानतों के लिए धक्के नहीं खाएंगे। ख्वाजा आसिफ का जवाब, कहा इमरान खान के चेहरे से नकाब उतर गया, सारे बयानिए जमी बोस हो गए। इमरान खान के साथ पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोग हैं। पीटीआई ने 30-40 जलसे किए लेकिन सैलाब मुतासरीन के पास नहीं गए। ऑडियो लीक्स अगर झूठी हैं तो फॉरेंसिक करवा लें। हमेशा जमहूरी इदारों की इज्जत करनी है, मुल्क और आइन का तहफ़्फ़ुज़ जान से बढ़कर करना है। अच्छा फौजी होने के नाते अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो देना होगी। फेक न्यूज़ और सियासी बहस व मुबाहसे पर तवज्जो ना दें। पाक फौज आवाम की मदद से किसी भी मुल्क, ग्रुप या जत्थे को गैर मुस्तहकम करने नहीं देगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, हमसायों के साथ तमाम मसाइल पुरअमन तौर पर हल करने के ख्वाहां हैं, मगर हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। दुनिया बदल रही है, हमें भी बदलना होगा। आपस में लड़ने की बजाय गुर्बत, भूख, बीमारी और मौसमियाती तब्दीली से मिलकर निमटना होगा। 2 दिहाइयों से पाक अफवाज ने दहशतगर्दी का मुकाबला किया, मुल्क को दहशतगर्दी से निजात दिलाने में बड़ी कुर्बानियां दी। अफ्रीकी सीरीज में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी, न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हरा दिया। 148 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा किया। बाबर आजम ने मैच विनिंग 79 रन की इनिंग्स खेली। शादाब खान ने 34 रन बनाए। हैदर अली ने 2 गेंदों पर 10 रन स्कोर किए। बॉलिंग में हारिस रऊफ ने 3, मोहम्मद वसीम जूनियर और नवाज ने 2-2 शिकार किए। फॉरेन फंडिंग केस, इमरान खान को गिरफ्तार किए जाने का इम्कान। राना सनाउल्लाह की वजारत दाखिला का FIA को इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। हुकूमत का इमरान खान को गिरफ्तार करने या घर पर नजरबंद करने पर गौर। फॉरेन फंडिंग केस FIR में नामजद मुल्जिमान के साथ दीगर का लफ्ज भी शामिल है। इमरान खान का लॉन्ग मार्च से कबल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अहम इंतजामी तब्दीलियों का फैसला। इजलास के शुरका को लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख बताने से गुरेज, कहा तारीख का किसी को नहीं बताऊंगा। इजलास में हुकूमत हिकमत अमली काउंटर करने पर भी मुशावरत। पार्टी के बाज़ रहनुमा वजीर दाखिला पंजाब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। एडवोकेट जनरल पंजाब की तब्दीली का भी इम्कान। PTI का तमाम ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला। मुहिम इमरान खान चलाएंगे। नए जलसों का शेड्यूल भी फाइनल। इमरान खान आज डेरा इस्माइल खान जाएंगे। सर्किट हाउस में सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम करेंगे। लॉन्ग मार्च का ऐलान कभी भी हो सकता है, तारीख का इल्म सिर्फ इमरान खान को है। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले ज़िमनी इंतखाबात मजीद आगे किए गए तो साबित हो जाएगा इलेक्शन कमीशन हुकूमत के ताबे है। मुल्तान में तो कोई सैलाब नहीं, यहाँ तो कोई भी सिक्योरिटी पर मामूर नहीं। कहते हैं खदशा है कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई हो जाएगी। अभी तो कॉल भी नहीं आई, पहले ही बेहाल हो गए। इस्लामाबाद कंटेनर सिटी में तब्दील हो गया। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी और कानूनी हक है, अगर कानून हाथ में लें तो फिर कानून हरकत में आए। शेख रशीद बोले, उम्मीद है 10 अक्टूबर को लॉन्ग मार्च की तारीख का बिगल बच जाएगा, फिर राज करेगी खल्के खुदा। इमरान नियाजी ने कौम के खिलाफ साजिश की, ऑडियोज आ चुकी हैं। इमरान नियाजी तस्लीम कर रहा है कि 5 वोट खरीदे हैं।
قوم جاننا چاہتی ہے کہ کون سے ہیرے جواہرات سے 5 ووٹ خریدے، پیسہ کس سے لیا۔ شہباز شریف کی عدالت پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا عمران نیازی سے بڑا فراڈ اور سازشی ذہن کا شخص نہیں دیکھا۔ ایک طرف ضمیر فروشی کر رہے ہیں، دوسری طرف ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ عمران نیازی کہتا ہے امریکہ کا نام نہیں لینا، بس کھیلتے جاؤ۔ ان کی سازش نے پاکستان کو اذیت میں مبتلا کر دیا، امریکہ سے تعلقات برباد کیے۔ ہم نے حکومت سنبھالی تو معیشت ہچکولے لے رہی تھی، سب کے ساتھ مل کر پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ اب ملک بحران سے نکل آیا، ڈالر نیچے آ رہا ہے، یہ اللہ کا کرم اور اسحاق ڈار کی محنت ہے۔ یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ ملک کا 1/3 حصہ ڈوبا ہوا ہے، آپ لانگ مارچ کی کال دیں۔ پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہوں گا، پہلے انسان بنے پھر سیاست دان۔ بلاول بھٹو کا جرمن ٹی وی کو انٹرویو، کہتے ہیں آڈیو لیکس کی سیاست نامناسب ہے، مگر افسوس یہ خان صاحب خود ہی لے کر آئے۔ ہمیں منافقت کی سیاست سے دور ہونا پڑے گا، ایسا نہیں ہو سکتا آپ کے مخالف کے ساتھ ہو تو اچھا، آپ کے ساتھ ہو تو برا۔ آصف زرداری کی صحت کے حوالے سے بولے، حالت میں بہتری آ رہی ہے، 1 سے 2 روز میں گھر منتقل ہو جائیں گے۔ تحریک انصاف نے ممنوعہ فنڈنگ کی انکوائری اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی، ایف آئی اے کو گرفتاریوں اور چھاپوں سے روکنے کی استدعا۔ موقف اپنایا، پی ٹی آئی نے حکومت مخالف تحریک کے لیے فنڈز اکٹھے کیے، ایف آئی اے سیاسی بنیاد پر ہراساں کر رہی ہے۔ ایف آئی اے نے فنڈنگ کیس میں گرفتار پی ٹی آئی رہنما حامد زمان کو عدالت میں پیش کر دیا، 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر فیصلہ محفوظ۔ $60-70 ارب روپے سیلاب پہ آؤٹ آف بجٹ لگاؤں، 60-70 ارب روپے آپ مجھے این ایچ پی میں نہ دیں، 30 ارب روپے آپ مجھے قبائلی اضلاع کے تنخواہوں کے نہ دیں۔ اگر اس پہ سیاست کرنے کے بجائے مفتاح اسماعیل میرے کوئی 10 واٹس ایپ میسیجز، فون کالز، ریکویسٹ سے سب کا جواب دیتے تو کسی بھی چیز کی ضرورت نہ پڑتی۔ 6 ماہ سے چیخ رہے ہیں وفاقی حکومت سے فنڈنگ نہیں مل رہی، نیٹ ہائیڈل منافع کا 1 روپیہ نہیں دیا، قبائلی اضلاع کے بجٹ کا بھی کچھ نہیں ملا، فنڈز نہ ملنے پر تمام آپشن کھلے ہیں، سپریم کورٹ جانے پر بھی غور کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ خیبر پختونخوا تیمور سلیم جھگڑا کی پریس کانفرنس، کہا موجودہ حکومت سے 83% لوگ غیر مطمئن ہیں، یہی وجہ ہے پی ڈی ایم الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ جب تک پی ٹی آئی حکومت کو نہیں ہٹایا گیا تھا اس وقت تک معیشت ٹھیک چل رہی تھی، پی ٹی آئی حکومت ہٹانے کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام، معاشی بحران پیدا ہوا۔ شوکت ترین کہتے ہیں معیشت کی بہتری کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے، جس کے لیے قبل از وقت آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی ضرورت ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب کے معاملے پر وفاق اور پنجاب کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار، کامران علی افضل نے چھٹیاں ختم ہونے پر تاحال جوائننگ دی، نہ ہی چھٹی میں توسیع کی درخواست دی۔ وفاقی حکومت کا کامران علی افضل کو بطور چیف سیکرٹری پنجاب کام جاری رکھنے کا حکم۔ پنجاب حکومت چیف سیکرٹری کو تبدیل کرنا چاہتی ہے، نئے چیف سیکرٹری کی تعیناتی کے لیے 3 ناموں کا پینل وفاق کو بھجوا چکی، وفاق کے فیصلے کا انتظار ہے۔ گلگت بلتستان کے مغوی سینئر وزیر عبید اللہ بیگ اور سیاحوں کو کامیاب مذاکرات کے بعد رہا کرا دیا گیا، اغوا کاروں کی جانب سے پیش کیے گئے مطالبات پر جلد پیش رفت کی جائے گی۔ گلگت بلتستان کے سینئر وزیر عبید اللہ بیگ کو بابو سر ٹاپ کے قریب یرغمال بنایا گیا تھا۔ کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ، پی ایم اے لانگ کورس، ٹیکنیکل گریجویٹ، انٹیگریٹڈ کورس، لیڈی کیڈٹ کورس اور بنیادی فوجی تربیتی کورس کے کیڈٹس پاس آؤٹ ہوئے۔ 4 لیڈی کیڈٹس سمیت 20 انٹرنیشنل کیڈٹس شامل، تعلق فلسطین، قطر، سری لنکا، نیپال، عراق اور مالدیپ سے ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اکیڈمی سینئر انڈر آفیسر محمد داؤد خان کو اعزازی شمشیر، بٹالین سینئر انڈر آفیسر شعیب اکمل کو پریزیڈنٹ گولڈ میڈل عطا کیا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اوورسیز گولڈ میڈل کمپنی سینئر انڈر آفیسر جگت پوڈل کو ملا۔ چیف آف آرمی سٹاف کین ٹیکنیکل گریجویٹ کورس کے انڈر آفیسر مدثر امین،
کمانڈنٹ کین انٹیگریٹڈ کورس کے انڈر آفیسر حیدر اعجاز کو عطا کی گئی۔ انڈر آفیسرز میرا شفقت اور جونیئر انڈر آفیسر ہیرا عرفان کو کمانڈنٹ کین سے نوازا گیا۔ شیخوپورہ کے نواحی گاؤں میں 8 افراد کا بہیمانہ قتل، لاشیں مختلف مقامات سے ملی۔ ڈی پی او شیخوپورہ کے مطابق گلیوں اور ڈیروں پر سوئے ہوئے افراد کو نشانہ بنایا گیا۔ تمام افراد کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا۔ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر ملزم ذہنی مریض لگتا ہے۔ نیب نے بی آر ٹی میں ممکنہ کرپشن کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ سابق ڈی جی پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی سلیم وٹو کو 17 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ نوٹس میں کہا گیا سلیم وٹو بطور ڈی جی پی ڈی اے بی آر ٹی پروجیکٹ سے منسلک رہے۔ انہوں نے بطور چیئرمین ٹیکنیکل اینڈ ایوولوشن کمیٹی پروجیکٹ سے متعلق کئی معاہدے بھی کیے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کا انکوائری سٹیج پر کسی بھی جگہ کو سیل کرنا غیر قانونی قرار دے دیا۔ عدالت نے کہا ایف آئی اے کو بغیر قانونی وجہ شہریوں کو رسوا کرنے کا لائسنس نہیں دیا جا سکتا۔ ایف آئی اے کے سب انسپکٹر نے بغیر اختیار انکوائری سٹیج پر ریسٹورنٹ کو سیل کیا۔ ڈی جی ایف آئی اے تحقیقات کر کے رپورٹ جمع کرائیں۔ پشاور میں پرائمری اساتذہ کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری۔ مذاکرات کی ناکامی کے بعد حکومت نے گرفتار مظاہرین کی رہائی اور مقدمات واپس لینے سے انکار کر دیا۔ اساتذہ اپ گریڈیشن پینشن اصلاحات کے نام پر کٹوتی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ یو این جنرل اسمبلی نے پاکستان میں سیلاب سے تباہی پر متفقہ قرارداد منظور کر لی۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے عالمی تعاون اور امداد کی اپیل میں اضافہ کر دیا۔ 1 ماہ گزرنے کے باوجود دادو کے مختلف دیہات تاحال زیریاب، متاثرین گیسٹرو، ڈائریا اور ملیریا میں مبتلا۔ 8 اکتوبر 2005 کے قیامت خیز زلزلے کو 17 سال بیت گئے۔ خوفناک تباہی اور پیاروں کے بچھڑنے کا غم آج بھی تازہ۔ شہداء کی یاد میں دعائیہ تقاریب، شہداء کے لیے خصوصی دعائیں۔ پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین اور دنیا کے چوتھے بڑے زلزلے کا شکار ہوا۔ عوام نے پاک فوج کے ساتھ مل کر امدادی کارروائیوں میں بھرپور حصہ لیا۔ 17 برس بعد بھی متاثرین حکومتی وعدوں کی تکمیل کے منتظر۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی بھرپور تیاریاں۔ ہر سو درود و سلام کی صدائیں۔ مساجد، عمارتوں اور گھروں کو برقی قمقموں سے سجایا گیا۔ اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی تعداد میں لوگوں کی روزہ رسول پر حاضری۔ دنیا بھر سے آئے افراد کے لیے مسجد نبوی انتظامیہ کی جانب سے خصوصی انتظامات۔